السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ اس صبح کا وقت ہو رہا ہے، موسم بہت زیادہ اچھا ہے اور وقت ہو چلا ہے چائے کا، تو میں نے چائے بنا لی ہے۔ اب ناشتہ دینے کا بھی وقت ہو گیا ہے جی۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پانچ ہوم مینجمنٹ ٹپس۔ جی ہاں فرینڈ، کیونکہ برسات کا موسم چل رہا ہے۔ برسات کے موسم میں سب سے زیادہ ہمیں دقت آتی ہے کپڑوں کی، جو کہ سوکھ نہیں پاتے، اور نہ سوکھنے کی وجہ سے ان میں اسمیل بنی رہتی ہے۔ کپڑوں سے گندی سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے تو ہمارے کانفیڈنٹ کو بہت لو کرتی ہے، جس کے چلتے ہم کسی کے پاس کھڑے ہونے میں بھی جھجکتے ہیں، کسی سے بات کر نہیں سکتے۔ وہیں پر ہم بات کریں کہ کپڑوں کی اسمیل نہ آئے تو کریں کہ برسات کے موسم میں اپنے کپڑوں کو صبح کے وقت دھل کر ڈالیں۔ جب ہم کپڑوں کو صبح کے وقت دھل کر ڈالتے ہیں تو سارا دن کپڑوں کو ہوا ملتی ہے، جس سے وہ اچھے سے سوکھ پاتے ہیں۔ زیادہ تیز دھوپ نہ ہو کر بھی ہلکی بھی دھوپ ہوگی تو اس سے صحیح سے کپڑے سوکھ جائیں گے، جس سے کپڑوں میں اسمیل نہیں آئے گی۔ تو چلیے بات کرتے ہیں دوسری ہوم مینجمنٹ کی۔ تو تیسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے، گھر میں ہمیں کھلا سا لگے، زیادہ اسپیس بھی نہ گھرا ہو، زیادہ ہمیں صفائی بھی نہ کرنی پڑے، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سجاوٹ کے سامان نہ خریدیں۔ کیا ہے کہ میں پہلے بہت زیادہ سجاوٹ کے سامان خریدتی تھی، جس سے کہ میرا کام بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ کچھ دنوں میں وہ گندے ہو جاتے تھے اور اس کی صفائی کرنی پڑتی تھی۔ اور آپ سامان خریدنا بھی چاہتی ہیں تو کچھ ایسے 100 پیس خریدیں جو ٹکاؤ ہو۔ ایسا نہیں کہ چھوٹے موٹے سے بہت زیادہ آپ نے 100 پیس خرید لیا اور پورا گھر بھر دیا۔ اس سے ہمارے گھر کا اسپیس بھی کم ہوتا ہے اور ہماری صفائی کا کام بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی تیسری ٹپس کی طرف۔ اور ہمیں خاص کر دیکھا جاتا ہے کہ شاپنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، ہم کپڑے بہت زیادہ خریدتے ہیں، اپنے لیے بہت زیادہ جوتے، چپل، سینڈل یا میک اپ کا سامان خریدتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ آپ نہ خریدیں، لیکن زیادہ نہ خریدیں، اتنا ہی خریدیں جتنا آپ کو ضرورت ہے، یا پھر جو پرانے سامان ہوتے ہیں اسے آپ چیریٹی میں دے دیں یا اپنی ریلیشن میں دے دیں، جس سے ہمارے کبرڈ میں ہمارے لیے جگہ بنی رہے گی اور ہمیں آرگنائزر بھی خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زیادہ آرگنائزر خریدنے سے بھی اسپیس بھر جاتا ہے، اور جب اسپیس بھر جاتا ہے تو ہمارا گھر بھی کافی بھرا بھرا لگتا ہے، صفائی بھی بڑھ جاتی ہے اور گھر میں جگہ بھی نہیں دکھتی۔ اب سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کون سا سامان کہاں رکھیں۔ سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ آرگنائزر خریدنے پڑیں گے۔ رکھنے کے لیے بھی اسپیس کی ضرورت پڑے گی، تو آرگنائزر کی ایسا کچھ کریں جو آرگنائزر کی ضرورت بھی نہ ہو، ہمارا اسپیس بھی بنا رہے۔ کرتے ہیں چوتھی ہوم ٹپس کی۔ تو کچھ خواتین کیا کرتی ہیں کہ مشین میں کپڑے ڈال دیے، پھر وہ کپڑے سارا دن ہی پڑے رہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں گندی سی اسمیل بن جاتی ہے اور اس میں گندی سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ کپڑے فریش رہے، مشین فریش رہے، اس کے لیے آپ کو ترنت سے ہی کپڑے دھلنے کے بعد اپنے کپڑوں کو نکال کر ہوا میں ڈال دینا چاہیے۔ اور لاسٹ ٹپس کی طرف چلتے ہیں۔ جب ہمارے گھر میں بچہ چھوٹا ہو، اسپیشلی 8-9 مہینے کا ہو، تو ہمیں کام کرنے میں بہت زیادہ دقت پیش آتی ہے۔ ہم جب بچے سونے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ سو جائے تو ہم کچھ کام کر لیں، کچھ کام لانگ ٹائم تک چلتے ہیں، اتنے بچے بیچ میں ہی اٹھ جاتے ہیں۔ دن میں اس کام کا انتظار نہ کریں، کیونکہ بچہ روئے گا تو آپ کو ٹینشن ہوگی، آپ کا مائنڈ خراب ہوگا۔ جب آپ کا مائنڈ خراب ہوگا تو آپ کوئی بھی کام اچھے سے نہیں کر سکتی ہیں۔ تو جو کام دن میں نہیں، اسے کام کو رات میں انجام دیں۔ جیسے کہ میرا بیبی چھوٹا ہے اور 8-9 مہینے کا ہی ہے، تو جو کام میں دن میں نہیں کرتی وہ میں رات میں کرتی ہوں، جیسے کہ فریج کی صفائی ہو گئی، گیہوں کو صاف کرنا ہو گیا، وہ کام میں رات میں کرتی ہوں، کیونکہ وہ اس میں ٹائم لگ جاتا ہے اور اتنے بچہ بیچ میں ہی اٹھ جاتا ہے، اور میرا بچے کو عادت ہے کہ وہ اٹھتے ہی رونے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ 1-آدھے گھنٹے میں اس کا من اچھا ہوگا جب جا کر وہ کھیلے گا، اتنے کام بھی پڑا رہے گا اور مجھے بھی ٹینشن رہے گی۔ چلتے ہیں اپنی چھٹی ٹپس کی طرف۔ جب ہمارا بیبی چھوٹا ہوتا ہے تو ہمیں ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جیسے بیبی کی صحت پر یا اس کی جان پر بنائے، جیسے کہ گیہوں کا صاف کرنا ہو گیا۔ گیہوں کو بچہ منہ میں رکھ لیتا ہے، جس سے اس کی پریشانی اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ یا پھر ہم کپڑوں کو دھلتے ہیں، بچہ اگر جگہ ہو تو کپڑوں کو ہاتھ سے نہ دھلیں، مشین ہے آپ کے پاس تو کوئی بات نہیں، لیکن ہاتھ سے نہ دھلیں۔ جب ہم کپڑے دھلتے ہیں تو بچہ اکثر بالٹی سے کھیلنے لگ جاتا ہے، پانی سے کھیلنے لگ جاتے ہیں، جس سے
وہ الٹا پانی کے اندر گر سکتا ہے، جس سے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو آپ ایسے کوئی بھی کام نہ کریں۔ یہ ٹپس ان ماؤں کے لیے ہے جو سیپریٹ رہتی ہیں، جن کے بچوں کو سنبھالنے والا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ہسبینڈ تو کام پر جائیں گے سارا دن، وہ گھر میں تو بیٹھے نہیں، اسی میں ساری ذمہ داری ہم ماؤں کی بنتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ جی میں بنا رہی تھی روٹیاں، ساتھ ہی میرا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا، دیکھیے میرے ساتھ پاس کچن میں ہی بیٹھا ہے، اتنے میں روٹیاں بنا رہی تھی، وہ میرا کرتے کو پکڑ کر وہیں پر کھیلتا رہا۔ جی آج کا بلاگ بس اتنا ہی رکھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔